سب نے کہا کہ یتیم بچہ ہے، اس کو ماں باپ نہیں ہے، کہاں سے کچھ ان کا ملے گا؟ لیکن حلیمہ کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو آخر میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے کہا کہ چلو اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، جو مل گیا غنیمت ہے۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ یتیم بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے جس کو ہم لے کر جانے والے ہیں۔ اور جب اس بچے کو لے کر نکلی تو جو گدھی آتے وقت سب سے پیچھے تھی اب سب سے آگے ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ تو وہی گدھی ہے جو سب سے پیچھے تھی، آگے کیسی ہو گئی؟ اور حضرت حلیمہ جب اپنے گھر پہنچی اس بچے کو لے کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ وہ بھر جاتا تھا دودھ۔ جہاں بکریاں چرتی تھی، ان کی بکریاں چر کے واپس آتی تھی تو پیٹ بھر کے آتی تھی، دوسرے لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ آتی تھی۔ تو لوگ بولتے کہ اپنے چرواہوں کو کہ وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، یعنی برکتیں پیدائش سے شروع ہو چکی تھی آپ کی۔ تو جب وہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ان برکتوں کے ساتھ، 2 سال کے بعد واپس کرنا ہوتا تھا بچے کو، لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ وہ برکت واپس کرنے کا دل نہیں ہوتا تھا۔ ماں کے پاس پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہا کہ بچے کو ابھی اور میرے پاس رہنے دو اور تندرست ہو جائے گا، یعنی فرمائش کر کے پھر سے لے آئی۔ اگلے 2 سال اور اپنے پاس ان کو رکھی۔ 4تھا سال تھا آپ کی عمر کا، اس وقت یہ حادثہ پیش آیا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے گھر کے باہر، یعنی وہ رضاعی بہن بھائی جو تھے، دودھ شریک بہن بھائی، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتاہ جبریل فصرعہ، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو زمین پر لٹا دیا، آپ کا سینہ چاک کیا، چیر دیا سینے کو، اور اس میں سے دل نکالے۔ دل کو نکالنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر الگ کیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ ہے۔ اس کو نکالنے کے بعد سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور واپس اس کو سی کر واپس سینے میں رکھ کر دل کو سینے کو پھر سے سی دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، دنیا کا کوئی بھی دل کا آپریشن ہو، آپریشن ہونے کے بعد انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا پہلا آپریشن ہے کہ آپریشن ہونے کے بعد اور زیادہ مضبوطی آ گئی۔ آپ کے سینے کو کھول کر باقاعدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت ارى اثر المخيط ذلك في صدره، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ ٹانکوں کے نشان دیکھا ہے، سلائی کے نشان دیکھا ہے۔ اور وہ جو چاک کیا گیا تھا، یہ نہر بولتے ہیں گردے کو، یہ جو سینے کے اوپر ہوتا ہے، یہاں سے لے کر جہاں پیٹ شروع ہوتا ہے یہاں تک پورا سینہ آپ کا چیر کر کھولا گیا تھا، اوپن ہارٹ سرجری کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کب کھولا گیا تھا؟ جب معراج میں آپ کو جانا تھا۔ وہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھلی، وَأَنَا بِمَكَّةَ، مکہ میں میں تھا، میرے گھر کی چھت کھلی، اور پھر جبرائیل امین تشریف لائے، میرا سینہ کھولا، دل کو پھر سے نکالا، ایک بار بچپن میں نکالا گیا تھا، پھر سے نکالا، اس کو پھر تو سونے کے تخت میں، سونے کی تشتری میں رکھ کر اس کو دھویا گیا، زمزم سے دھوئے۔ اور حکمت اور ایمان، یہ 2 چیزیں اس میں ایک دست میں لے کر آئے تھے۔ اب یہ حکمت اور ایمان یہ دکھنے والی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں لے کر آئے تھے وہ، اور پوری کی پوری میرے سینے میں اونڈیل دیا، اور اس کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا۔ پھر کہا کہ چلیے اب معراج میں چلنا ہے، یعنی بڑا کام کرنا ہے آپ کو۔ جو ابتدا میں ہوا کہ نبوت سنبھالنا ہے، اب اس کے بعد یہ ایک بڑا عظیم کام ہے کہ آسمانوں کی سیر کر کے آنا ہے۔ تو پھر سے آپ کا شق صدر کیا گیا، تو شرح صدر میں یہ بھی شامل ہے، یعنی پیغام ہے کہ کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے یا کروانا ہے تو آپ کو خود آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور جس سے کام لے رہا ہے اس کا بھی دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بڑا قیمتی ایک واقعہ ہے صحیح بخاری میں، ایک بہت عظیم کام ہے۔ کون سا کام؟ قرآن کو جمع کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس وقت یعنی پہلے بھی بہت سے صحابہ جو حافظ تھے شہید ہو گئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس میں بہت سارے حافظ صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، بہت سارے حفاظ۔ اور اس میں دیکھیں ایک عام رواج تھا، لوگ ڈھونڈنے سے جو ہے حافظ ملتے کسی گاؤں میں۔ صحابہ میں اکثریت ایسی تھی، بڑی تعداد تھی جو قرآن کے حافظ تھے، اور قرآن کا حافظ خالی ہے نہیں، لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، ارے جس کو حافظ ہے باقی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ سب کے سب مجاہد تھے، صحابہ جو تھے حافظ تھے، اور اتنی بڑی حکومت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا جو ایریا تھا وہ کتنا تھا معلوم؟ آج کے 55 یا 56 ملک ہیں، 54 یا 55 ملک ہیں جو پوری دنیا میں،
اتنے سارے کے سارے ملک اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کی خلیفت ہو، اتنی پوری 22 لاکھ مربع میل کے ایریے کے. اور ان کی جو کابینہ تھی، ان کی جو کمیٹی تھی مشورے کی، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی اس میں رہے گا وہ حافظ رہے گا. حافظ کا مطلب خالی قرآن یاد نہیں، قرآن کا قاری کا مطلب یہ تھا کہ قرآن یاد بھی ہے اور قرآن سمجھتے بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہے. یعنی سارے کے سارے جو قرآن کے عالم تھے، چاہے عمر ان کی کم ہو یا زیادہ ہو. ان میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. 5 صحابہ کو اعتراض تھا کہ عبداللہ کو آپ ہماری ساتھ کمیٹی میں رکھے ہوئے ہیں، ہم جو بزرگ لوگ ہیں کمیٹی میں، ان ہمارے ساتھ اس کے برابر تو ہمارے بچے ہیں اور آپ اس کو ہمارے ساتھ کمیٹی میں رکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک مرتبہ امتحان لیا انہوں نے، تو صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت سے، اس سورے سے کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ کسی نے کہا کہ اللہ کی مدد کی خبر ہے یا جنگ کی فتح کی خبر ہے، مختلف باتیں کہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا معلوم اس سے؟ کہا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے. تو کہا کہ میں بھی یہی جانتا ہوں. اور کہا کہ دیکھو اس بنیاد پر اس کو میں کمیٹی میں رکھتا ہوں. یعنی کمیٹی میں رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑی عمر کا ہی ہو، اگر اس کے اندر وہ قابلیت ہے تو اس کو آپ بڑے لوگوں کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، حفاظ صحابہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اس کو، امیر المومنین کو، امیر المومنین ایک کام کیجیے، بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، آپ قرآن کو جمع کر دیجیے. قرآن کیسا تھا اس وقت تک؟ کہیں پتھروں میں لکھا تھا، کہیں ہڈیوں میں لکھا تھا، کہیں چمڑوں میں لکھا تھا، اور کچھ قرآن لوگوں کو، یعنی قرآن تو یاد تھا بہت سارے لوگوں کو، لیکن لکھی ہوئی شکل میں جو تھا وہ ہڈیوں میں، چمڑوں میں، پتھروں میں یا پتوں میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ آپ اس کو جمع کر دیں. بہترین جواب دیا انہوں نے. کیف تفعل شیئا ما لم يفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر وہ کام تم کیسے کرو گے یا کیسے کر سکتے ہو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ اللہ کے رسول تو دنیا سے